اگر وہ یہاں ہوتے میں انہیں آپ کے روبرو کرتی۔ میرے باپ نے صاف طور پر انہیں حکم دے رکھا تھا کہ دھرمداس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس کے ساتھ سانکرا کی منگنی اور سگائی ختم کی جاتی ہے۔ آنے والے ان دونوں جوانوں کو میرے باپ نے صاف احکامات جاری کیے تھے کہ اس سلسلے میں اگر دھرمداس حد سے بڑھنے کی کوشش کرے تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ ساری باتیں میرے باپ کی طرف سے آنے والے جوانوں نے بتائی تھیں۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو اس سلسلے میں آپ میرے بھائی بنانا بن حنظلہ اور ابن ہارون نمری سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان جوانوں نے ان دونوں سے بھی کہی تھیں۔ مجھے امید ہے آپ میری باتوں کا اعتبار کر لیں گے اور جو حادثہ پیش آیا اس کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ سانکرا کی باتوں کے جواب میں خریم بن عمر تھوڑی دیر تک خاموش رہا۔ اس کی گردن جھکی رہی، کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سانکرا کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا، سانکرا، یہ کوئی چھوٹا یا معمولی حادثہ نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ جب تمہارے باپ کو اپنی بیوی کے مرنے کی خبر ہوگی تو سوچو اس کی حالت کیا ہوگی، اور جب تمہاری سگائی دھرمداس سے ہو چکی تھی تو تمہیں اسی سمت رہنا چاہیے تھا، میری طرف نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، میرے پاس نہ کوئی خاندانی توقیر ہے، نہ سنہری تقدیر، میں معمولی سا گدڑیا ہوں، بالکل اکیلا ہوں، نہ کوئی بھائی، نہ بہن، نہ ماں، نہ باپ۔ سانکرا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ جو مجھے مکران میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے، یوں جانو یہ بھی وقت کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ یہ حادثہ پلٹ بھی سکتا ہے۔ اگر مجھے میری کسی ادا کی وجہ سے سالار بنایا جا سکتا ہے تو میری کسی خطا کی وجہ سے واپس اپنی اصلیت کی طرف بھی لوٹایا جا سکتا ہے۔ میں کوفہ کے نوا کی ایک چھوٹی سی بستی کا گدڑیا ہوں، میرے پاس چھوٹا سا مکان ہے، اس گھر میں ایک چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں۔ کیا تم اس کچے مکان میں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ خریم بن عمر کے ان سوالات کا جواب سانکرا دینا ہی چاہتی تھی کہ اچانک کمرے میں ابن ہارون نمری داخل ہوا۔ پیچھے بنانا بن حنظلہ تھا۔ ابن ہارون فوراً بول پڑا، خریم بن عمر، میرے بیٹے، تم جھوٹ کہتے ہو، تم کسی بستی کے معمولی گدڑیے نہیں ہو۔ یاد رکھنا، جس منصب پر تم فائز ہو، اگر تمہیں اس منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے اور تم واپس اپنی بستی کی طرف جاتے ہو تو اس بستی میں تمہاری حیثیت ایک معمولی گدڑیے کی سی نہیں بلکہ ہارون نمری کے بیٹے کی سی ہوگی۔ میں جانتا ہوں سانکرا تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہے، تمہیں پسند کرتی ہے، تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے، تم کیوں اسے اپنے سے دور ہٹاتے ہو؟ یاد رکھنا، یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تم اندر ہی اندر سانکرا کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو اور اس کے بغیر نہیں رہ سکو گے، پھر تم کیوں اسے اپنے آپ سے جدا کرتے ہو؟ یہ تمہاری زندگی، تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ خریم بن عمر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سانکرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں اس لیے کہ… خریم بن عمر یہیں تک کہنے پایا تھا کہ سانکرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی راہ روکتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں کھانا لگانے لگی ہوں، یہیں بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اتنی دیر تک ابن ہارون نمری، بنانا بن حنظلہ بھی آگے بڑھے۔ ابن ہارون نمری نے خریم بن عمر کو اس کے بازو سے پکڑ کر نشست پر بٹھایا، خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ دوسری جانب بنانا بن حنظلہ بیٹھ گیا تھا۔ سانکرا باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سانکرا، گدیری اور ساول کھانا لے آئیں۔ سب وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ابن ہارون تھوڑی دیر تک خریم بن عمر کے ساتھ بڑی رازدارانہ گفتگو کرتا رہا۔ کبھی اس کے کان میں کھسر پھسر کرتا، کبھی دھیمے لہجے میں گفتگو کرتا۔ اس دوران کبھی خریم بن عمر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، کبھی ابن ہارون نمری ہنس دیتا۔ پھر ابن ہارون نمری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سانکرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سانکرا میری بیٹی، تم ذرا میرے ساتھ آؤ۔ سانکرا گدیری اور ساول کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، فوراً اٹھی ابن ہارون نمری کے ساتھ ہو لی۔ ابن ہارون نمری اسے باہر برآمدے میں لے گیا، ایک جگہ ستون کے پاس رکا اور سانکرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سانکرا میری بچی، اگر خریم بن عمر کی حیثیت میرے ہاں ایک بیٹے، ایک فرزند کی سی ہے تو تیری حیثیت میرے ہاں ایک بیٹی سے کم نہیں۔ میری بچی، یہ مت خیال کرنا کہ یہاں تو اکیلی ہے، یہاں تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میں یہاں تیرے باپ کی جگہ ہوں۔ سن، کھانا کھانے کے بعد میں نے تفصیل کے ساتھ خریم بن عمر کے ساتھ رازدارانہ گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے، بس بیچارہ اپنا بھرم رکھے ہوئے ہے۔ دراصل یہ بڑا حقیقت پسند انسان ہے، سچ بولنے والا ہے، کسی کو اندھیرے میں رکھنے والا نہیں ہے۔ بے شک میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، لیکن اس نے کبھی مجھ پر بوجھ بننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر بستی میں نے اسے کچھ دینا چاہا تب بھی اس نے انکار کر دیا۔ بس بیچارہ چھوٹا سا ریوڑ چڑھا کر اپنی گزر بسر کرتا رہا ہے۔ جو باتیں اس نے تم سے کہیں وہ سچ اور حقیقت پر مبنی ہیں۔ بیٹی، اگر کبھی اسے اس منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے تو تم اس کے ساتھ رہتے ہوئے پچھتاؤ گی تو نہیں؟
کہ تمہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی بسر کرنا پڑ رہی ہے جو ایک گدڑیا، ایک چرواہا ہے؟ ابن ہارون نمری کے اس سوال پر سانکرا کی گردن تھوڑی دیر تک جھکی رہی، پھر وہ کہنے لگی، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے حریم بن عمر کو چاہا ہے، اس سے محبت کی ہے۔ بھیڑ بکریاں چرانا تو ایک بڑا برکت والا پیشہ ہے۔ بھگوان نے چاہا تو میں کبھی انہیں دکھ اور تکلیف نہیں دوں گی۔ اگرچہ اپنے اس منصب سے ہٹا دیے جاتے تب بھی میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں ان کے ساتھ رہتے ہوئے کوفہ کی نواحی بستی کے اس گاؤں میں ان کے ساتھ مل کر بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بھی فخر محسوس کروں گی۔ تھوڑی دیر تک ابن ہارون نمری بڑے غور سے سانکرا کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیلتی گئی، پھر اس کی دھیمی سی آواز سنائی دی، میری بیٹی، تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ تو صحیح معنوں میں اس قابل ہے کہ تجھے حریم بن عمر کی زندگی کا ساتھی اور اس کے جیون کا رفیق بنایا جائے۔ تو جا، اندر جا کر بیٹھ، میں بنانا بن حنظلہ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ بنانا بن حنظلہ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ وہ گدیری سے کہے گا کہ وہ ساول کو لے کر حویلی کے دوسرے حصے کی طرف چلی جائے۔ اس طرح تمہیں اس دیوان خانے میں تھوڑی دیر کے لیے حریم بن عمر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں، تاکہ تم دونوں کے درمیان ابھی تھوڑا بہت جو حجاب ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ ابن ہارون کے کہنے پر سانکرا اندر چلی گئی۔ یہاں تھوڑی دیر کے لیے حریم بن عمر اور سانکرا کو تنہائی میں بیٹھنے دو، تاکہ دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں رفع ہو جائیں۔ میں نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھا دیا ہے۔ دیوان خانے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر حریم بن عمر نے سانکرا کو مخاطب کیا، یہ ابن ہارون تمہیں علیحدگی میں لے جا کر کیا کہہ رہے تھے؟ سانکرا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کہنے لگی، پہلے آپ یہ بتائیں آپ سے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر آپ سے بھی سرگوشی کر رہے تھے۔ حریم بن عمر ہنس دیا اور کہنے لگا، اچھا پہلے تم یہ بتاؤ کہ ابن ہارون نے تمہیں اور تم نے ان سے کیا کہا؟ اس پر سانکرا تیز نگاہوں سے حریم بن عمر کی طرف دیکھتی رہی، پھر بول پڑی، میں نے انہیں کیا کہنا تھا، بس ان کے سامنے میں نے آپ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ سانکرا، اب حالات اس موڑ، اس دوراہے پر آن کھڑے ہوئے ہیں کہ مجھے اپنا باطن تجھے صاف صاف دکھانا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں تم سے محبت کرتا رہا ہوں، لیکن دھرمداس کی وجہ سے چپ تھا، چاہت کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب کہ حالات بدل چکے ہیں تو میں تمہیں صاف طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آج کے بعد تم میرے لیے خوشلحان موسیقی کی ترنم اور عقل و شعور کے افق پر پرندوں کی چہچہاٹ اور چرواہوں کی بانسریوں کا گیت ہو۔ تمہاری طرف غلط انداز میں بڑھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دوں گا، ہر اس آنکھ کو پھوڑ دوں گا جو بدی کے ارادے سے تمہیں دیکھنے کی کوشش کرے گی۔ اب کہو تم کیا کہتی ہو؟ حریم بن عمر کے اس طرح اظہار محبت کرنے پر خوشی اور مسرت میں سانکرا کی حالت ایسے ہو گئی تھی کہ کچھ دیر تک وہ جواب دینے کے لیے مناسب الفاظ ہی تلاش کرتی رہی۔ اس کی گردن جھک رہی تھی اور عجیب سے لطف میں وہ مسکرا رہی تھی۔ اس موقع پر حریم بن عمر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تم میرے ان جذبوں کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تو پھر میں چلتا ہوں۔ حریم بن عمر کے ان الفاظ پر سانکرا تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، بڑی تیزی سے آگے بڑھی۔ اس بار ذرا بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے حریم بن عمر کے دونوں ہاتھ اپنے نرم گداز اور خوبصورت ہاتھوں میں لیے، پھر اپنا سر اس کی چھاتی پر رکھ کر بڑی سپردگی اور چاہت میں کہنے لگی، میرے لیے یہی سب سے بڑا انعام اور خوشی ہے کہ آپ میرے ہیں، بس مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر دونوں دیوان خانے سے باہر آئے۔ حویلی کے دوسرے کمرے کے سامنے گدیری اور ساول کھڑی تھی۔ انہیں مخاطب کر کے سانکرا کہنے لگی، گدیری، میں تھوڑی دیر تک آ رہی ہوں، ان کے ساتھ ان کے کمرے تک جا رہی ہوں۔ اس موقع پر ہاتھ بلند کرتے ہوئے حریم بن عمر نے بھی گدیری کو مخاطب کیا، گدیری میری بہن، میرے اور سانکرا کے درمیان جو دھند تھی وہ چھٹ چکی ہے، تم فکر مند نہ ہونا، آج کے بعد سانکرا میری محبت، میری امانت ہے۔ حریم بن عمر کے ان الفاظ پر گدیری اور ساول دونوں خوشی میں جھوم گئیں، بھاگتی ہوئی آگے بڑھی، پھر ایک ساتھ دونوں سانکرا سے لپٹ گئیں اور گدیری سانکرا سے کہنے لگی کہ سانکرا، اس موقع پر میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ پھر گدیری نے حریم بن عمر کی طرف دیکھا، ابن عمر میرے عزیز بھائی، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے سانکرا کو وہ اہمیت دی جس کی یہ حقدار اور جس کی یہ طلبگار تھی۔ سانکرا کو آپ نے اپنے کمرے میں لے جا کر کوئی رازداری کی بات کرنی ہے تو پھر میں اور ساول یہیں رہتے ہیں، اگر ایسی بات نہیں تو ہم دونوں بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اس پر حریم بن عمر کہنے لگا، ہاں تم دونوں بھی ساتھ چلو۔ پھر وہ تینوں حریم بن عمر کے ساتھ اس حویلی سے نکل گئیں۔ حویلی کے صدر دروازے کے پاس آ کر گدیری نے ساول سے نہ جانے کیا گفتگو کی کہ ساول لوٹ گئی۔ دوسری حویلی میں داخل ہونے کے بعد حریم بن عمر اور سانکرا کے ساتھ جانے کی بجائے گدیری کہنے لگی کہ آپ ذرا چلیں، میں بنانا بن حنظلہ سے مل کر آتی ہوں۔ پھر گدیری مڑی اور بنانا بن حنظلہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔
سانکرا اور خریم بن عمر آگے بڑھے۔ سانکرا نے مقفل دروازہ کھولا، دونوں اندر داخل ہوئے۔ اپنے دونوں کمروں کا خریم بن عمر نے جائزہ لیا، پھر کہنے لگا، سانکرا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری رہائش کو اس قدر صاف ستھرا رکھا ہے۔ اس پر سانکرا جھٹ سے بول پڑی، آج تو آپ نے میرا شکریہ ادا کر دیا ہے، آج کے بعد کبھی میرے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی خدمت اور آپ کے کام کاج کرنا صرف میری اخلاقیات میں شامل نہیں بلکہ اب یہ میرا فرض بنتا ہے۔ خریم بن عمر کو کچھ یاد آ گیا، پھر وہ سانکرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سانکرا تم بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ سانکرا تڑپ کر خریم بن عمر کے سامنے آئی اور کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خریم بن عمر نے بڑے پیار سے کہنا شروع کیا، فکر مند نہ ہو، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر تو نہیں جا رہا ہوں، ذرا بیرومل کو بلاتا ہوں، میرے گھوڑے کو استبل میں لے گیا تھا، میرے گھوڑے کے ساتھ خرجین تھی، وہ میں منگوانا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے خریم بن عمر کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ عین اسی لمحے بیرومل دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ خریم بن عمر کے گھوڑے کی چرمی خرجین اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن عمر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیرومل میں تمہاری ہی طرف جانے والا تھا، مجھے اپنے گھوڑے کی خرجین چاہیے تھی، اس میں میرا کچھ سامان ہے۔ دروازے پر کھڑے ہی کھڑے بیرومل بول پڑا، آپ کو خرجین دینے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور چھوٹی مالکن سانکرا کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میرے رام رتن اور ہرچند رائے کے لیے آج کا دن انتہائی خوشی اور شبھ گھڑی کا دن ہے کہ آپ اور سانکرا کے درمیان جو دوریاں اور غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں اور آپ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بیرومل کی اس گفتگو سے خریم بن عمر اور سانکرا دونوں مسکرا دیے تھے۔ پھر بیرومل کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن عمر کہنے لگا، تم دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ خرجین مجھے دو اور یہاں مسحری پر آ کر بیٹھو۔ بیرومل نے آگے بڑھ کر چرمی خرجین خریم بن عمر کو تھما دی اور خود آگے بڑھتے ہوئے ایک مسحری پر بیٹھ گیا۔ خریم بن عمر نے سانکرا کو اشارے سے اپنے ساتھ آنے کو کہا اور خود دوسرے کمرے کی طرف گیا۔ سانکرا اس کے پیچھے پیچھے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ خریم بن عمر نے چرمی خرجین کے اندر سے کچھ نقدی نکالی اور سانکرا کو دیتے ہوئے کہا، سانکرا اس نقدی کے 3 حصے کرو، ایک حصہ بیرومل کو دے دو، باقی دونوں حصے بھی اس کے حوالے کر دو۔ یہ دونوں حصے بیرومل رام رتن اور ہرچند رائے کو دے دے گا، اس نے ہمارے تعلقات کی بحالی پر مبارکباد دی ہے اور یہ انعام کا حقدار ہے۔ خریم بن عمر کے ایسا کرنے پر سانکرا بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پہلے آگے بڑھ کر اس نے خریم بن عمر کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر کہنے لگی، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کی پرستش کی جائے۔ سانکرا یہیں تک کہنے پائی تھی کہ خریم بن عمر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا، یہ کفر کے الفاظ ہیں، آئندہ کبھی ایسا نہ کہنا۔ پرستش کے قابل صرف میرے خداوند قدوس کی ذات ہے، اس کے علاوہ سب اس کے بندے، اس کے غلام ہیں، اور زندگی اور غلامی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے آقا جو سارے جہان کا رب اور پالنے والا ہے اس کے سامنے ہی دستے طلب دراز کرے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ۔ سانکرا چپ چاپ خریم بن عمر کے ساتھ ہو لی، پھر اس نے رقم کے 3 حصے کیے، بیرومل کے مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ جو 3 حصوں میں منقسم رقم ہے اس میں سے ایک حصے کے بیرومل تم حقدار ہو، باقی 2 حصے رام رتن اور ہرچند رائے کو ہماری طرف سے دے دینا۔ تم نے ہمیں مبارکباد دی ہے، تم اس کے حقدار ہو۔ رام رتن اور ہرچند رائے کو بھی آگاہ کر دینا کہ اب میرے اور خریم بن عمر کے درمیان کوئی غلط فہمی، کوئی دھند نہیں ہے۔ بیرومل نے خریم بن عمر اور سانکرا کا شکریہ ادا کیا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ خریم بن عمر نے خرجین سانکرا کو تھمائی اور کہنے لگا، سانکرا اس خرجین میں ایک چابی ہوگی، وہ نکالو اور جو سامنے لکڑی کا چھوٹا سا باکس رکھا ہے اس کا قفل کھولو۔ سانکرا نے خرجین کے اندر سے چابی نکالی، لکڑی کے صندوق کا قفل کھولا، صندوق کے اندر پہلے سے کچھ نقدی پڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر خریم بن عمر نے اسے مخاطب کیا، اس خرجین کے اندر جو نقدی ہے وہ بھی لکڑی کے اس صندوق میں رکھ دو اور اس کی چابی اپنے پاس رکھو۔ سانکرا نے گھورنے کے انداز میں خریم بن عمر کی طرف دیکھا، پھر سوالیہ سے انداز میں پوچھنے لگی، لکڑی کے صندوق کی چابی تو میں اپنے پاس رکھ لیتی ہوں، اس میں آپ کا سارا جمع خزانہ بھی ہے، پہلے یہ بتائیں کہ میری حیثیت کیا ہوگی، کیا میں ان چیزوں کی امانت دار یا محافظ ہوں گی یا؟ سانکرا کہتے کہتے رک گئی، شاید وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکی تھی یا اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ جواب میں خریم بن عمر بول پڑا، تمہاری حیثیت امانت دار کی نہیں، ہاں تم اپنے آپ کو مالک زیادہ محافظ کم خیال کر سکتی ہو۔ اب میرے کمرے کی ہر شے کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے، میں کل یہاں سے کوچ کروں گا، اس لیے ہر چیز تمہاری حفاظت میں ہوگی۔ خریم بن عمر کے ان الفاظ پر سانکرا چونکی تھی، کچھ متفکر ہو گئی تھی، پھر پوچھنے لگی، آپ آج تو آئے ہیں، کل آپ کہاں اور کدھر کا رخ کریں گے؟ خریم بن عمر سانکرا کے اس سوال کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ابن ہارون نمری، بنانا بن حنزلہ اور گودیری نمودار ہوئے، لہٰذا وہ چپ رہا۔ تینوں آگے بڑھے، خریم بن عمر اور سانکرا نے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ سب نشستوں پر بیٹھ گئے تو گفتگو کا آغاز ابن ہارون نمری نے کیا۔
خریم بن عمر میرے بیٹے، سانکرا میری بچی، میں بے حد خوش ہوں کہ تم دونوں کے درمیان جو غلط فہمیاں تھی وہ دور ہو چکی ہیں۔ میں گدیری کا بھی شکر گزار اور ممنون ہوں کہ اس نے یہ خبر کی کہ تم دونوں اس کمرے میں آئے ہو۔ بہرحال بچے، میرے لیے یہ انتہائی خوشی کا معاملہ ہے کہ تم دونوں آپس میں راضی ہو گئے ہو۔ اب میرا ارادہ ہے کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر تمہاری اور سانکرا اور بنانا بن حنظلہ اور گدیری کی شادی کا اہتمام کر دوں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ اس شادی میں سانکرا اور گدیری کے باپ اور اہل خانہ بھی شامل ہوں۔ میں کسی نہ کسی طرح ایسی ترکیب نکالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ تم لوگوں کی شادی میں کچھ تاخیر کروں گا۔ ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو جائیں کہ سانکرا اور گدیری کے اہل خانہ ان کی شادیوں میں شریک ہو سکیں۔ ابن ہارون یہاں تک کہنے کے بعد رک گیا، اس لیے کہ گدیری آگے بڑھی سانکرا کے کان میں کوئی کھسر پھسر کرنے لگی۔ اس پر سانکرا اور گدیری نے ایک قہقہہ لگایا۔ خریم بن عمر، بنانا بن حنظلہ اور ہارون نمری بھی مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر ابن ہارون نمری نے پوچھ لیا، میری بچیوں کیا معاملہ ہے؟ کیا تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹ میں ہم تینوں شامل نہیں ہو سکتے؟ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر سانکرا نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لکڑی کا صندوق کھلا ہے اس پر گدیری کی نظر پڑی۔ یہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ لکڑی کا صندوق کیوں کھولا ہوا ہے؟ کیا خریم بن عمر کے خزانے کی چابیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں؟ میں اسے بتا رہی تھی کہ ہاں، اس صندوق کی چابیاں میرے پاس آ گئی ہیں۔ ابن ہارون نے اس بار گفتگو کا رخ موڑا اور خریم بن عمر کو مخاطب کیا، خریم میرے بیٹے، یہ تو ایک موضوع ہے اور اس موضوع کے لحاظ سے میں بے حد خوش ہوں کہ تم اور بنانا بن حنظلہ نے سانکرا اور گدیری کو اپنی زندگی کا ساتھی چن لیا ہے۔ اب میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ اب تمہارا لاہے عمل کیا ہے؟ میرے بیٹے، نرمیش کا تم خاتمہ کر چکے ہو، معاویہ اور محمد بھی ٹھکانے لگ چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے حارث لافی ہے۔ جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوتا وہ راجہ داہر کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازشیں تیار کرتا رہے گا۔ سب سے بڑھ کر ابھی نکامرہ قبیلے کا سردار مومل زندہ ہے، وہ بھی سازشوں میں سب سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ جب تک مومل اور حارث لافی کا خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک مکران کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ اب تم بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ خریم بن عمر نے کچھ سوچا، پھر ابن ہارون نمری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ تینوں کی آمد سے پہلے میں سانکرا کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ میں کل یہاں سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کرمان کا رخ کروں گا۔ اس میں شک نہیں کہ نرمیش کا میں نے خاتمہ کر دیا ہے، لیکن اکیلے نرمیش کے ختم ہونے سے کرمان کے اندر مجوسیوں کی جو قوت ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ وہ پھر کسی کو اپنا سردار سربراہ چن لیں گے اور ہمارے خلاف ریشہ دوانیوں میں